بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تسامح یعنی لین دین، معاملات، خرید و فروخت میں ہمیشہ انسان کو نرمی، تسامح سے کام لینے کا حکم اسلام نے دیا ہے. اور یہی کیا کم ہے کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، جو انسان دنیا میں اپنے ساتھ لین دین معاملہ کرنے والوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے ساتھ آسانی، اور آخرت میں جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور زندگی کے ایک ایک منٹ کا، اور وہ بھی ایک دن کا نہیں ہے، پوری زندگی بھر کا جب اللہ حساب لینے لگے گا اور فرشتے کہیں اللہ تعالیٰ اس نے یہ کیا اتنا گناہ اس نے کیا، تو اس اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس نے سب کچھ کیا ہے، لیکن میرے بندوں کے ساتھ یہ اچھا معاملہ نرم کرتا تھا، اس لیے آج میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا اور درگزر معافی کا معاملہ کرتا ہوں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے ایک انسان کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فضیلت کا مستحق بنائے. آئے ہم آگے چلتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تسامح اپنے قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا، گرچہ قرابت دار مشرک ہوں، غیر مسلم بت پرست ہوں. دیکھو واللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر، پھر وہی ایک بات یاد رکھیں جو میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا، میرے دنیا میں آنے کا ایک عظیم ترین مقصد کیا ہے؟ تسامح. کہ ہر میدان، زندگی کے ہر میدان میں انسان آسانی کا معاملہ کرے. آج کتنی مشکلات ہیں واللہ ہمیں یاد ہے. ایک مرتبہ نکاح میں بیٹھا، نکاح میں تو عشاء کے بعد سے اذان فجر کا وقت ہو گیا، لیکن مہر کا معاملہ حل نہیں ہوا. یہ ہمارے کتنے معاملات مشکل. بیٹا باپ لڑکی والا کہتے نہیں اتنا مہر، لڑکے والے کہتے نہیں اتنا نہیں اتنا. اس رشتے میں کیا اللہ برکت دے گا جس میں مہر ہی طے کرنے میں اتنی مشکلات ہیں. صبح واللہ اذان فجر تک برادری کو نہ کھانا ملا ہے. کیوں؟ وہاں کا دستور ہے جب نکاح ہو جائے گا اس کے بعد برادری کو کھانا. لوگ چلے گئے، فجر تک نہیں. میں نے پوچھا لڑکی کے باپ سے کہ بھائی اتنی ضد کس بنا پر؟ اتنے علماء بیٹھے ہیں اور اتنی پبلک بیٹھی ہے، اور کہتی بھائی یہ لڑکے کا باپ اتنا ہی مہر دے سکتا، اس سے نہیں، تو اتنا ضد کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو پتا نہیں، میں خوب دبا کر کے مہر لوں گا تاکہ میری بیٹی کو طلاق دینے کے لیے داماد کبھی سوچے. اللہ اکبر. بیٹی کی زندگی برباد کرنا ہے. جبکہ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا، ان من اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مہرا او کما. سب سے زیادہ خیر و برکت کا جوڑا وہ ہوتا ہے جس کی رشتے میں جتنی آسانی ہو سکتی ہو اتنی ہی آسانی استعمال کی جائے. اور آج لڑکی والا ذرا غریب ہو، نہیں بھائی ہمیں تو اتنے مہمانوں کو تو کھانا آپ کو کھلانا ہی کھلانا ہے. یعنی رشتے جیسے خیر و برکت کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کا معاملہ کرتے ہیں سختی کا. نبی علیہ السلام آئے، دشمن اپنے رشتہ دار قرابت دار گرچہ مشرک ہو، مشرک رشتہ داروں کے ساتھ بھی
آپ نے تسامح کا معاملہ کیا ہے. قرآن پاک کی آیت اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ پوری حدیث پڑھ رہے ہیں. آج ہوا کیا تھا؟ چونکہ بہت سارے معاملات ہیں اس لیے بالکل مختصر کر رہے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے. پوری تو نہیں ہوگی, ہر میدان میں تھوڑا سا آ جائے. چونکہ اعلان کیا ہے کہ بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تسامح کرے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اسی لیے آئے ہو اسی لیے آئے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو مفضول رہ جائے تو بعد میں کہے جانا ہی ہمارا بیکار ہوگا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ سب تھوڑا تھوڑا لانے کی. قرابت دار حضرت اسماء بنت ابی بکر ایمان لائی ذات النطاقین, آپ لوگ جانتے ہیں کتنی با کمال خاتون ہیں. ان کی ماں مشرکہ تھی. جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا, تو ان کی ماں جو تھی مشرکہ بت پرست, وہ مکے سے بڑے کچھ تحفے تحائف لے کر کے آئی اور جانے کے وقت سوچتی تھی کہ میں اتنا لے کے جا رہی ہوں تو بیٹی اس سے زیادہ ہی ہم کو دے گی, ہمارا کچھ نقصان نہیں. جب وہ لے کر کے آئی ایک مرتبہ ہو, دو مرتبہ, اب وہ غصے میں آ گئی. نہ لیتی تھی نہ دیتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی یا رسول اللہ ان ام مشرکہ, میری ماں پکی مشرکہ بت پرست غیر مسلم ہے. آتی ہے تو کوئی محبت میں کم آتی ہے لیکن لینے ملنے کی امید زیادہ رکھتی ہے. تو مشرکہ ماں ہے, میں کیسے اپنا مال اس کو دوں؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے پاس گئیں تو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی. یہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, جو تمہارے مشرکین, یہ تو تمہاری ماں آئی ہوئی ہے, ماں ہے بت پرست ہی صحیح لیکن ہے تو ماں. سورت لقمان میں کیا ہے؟ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں جب بھی ان کے ساتھ احسان کرنا. دنیاوی معاملات میں کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا, عداوت کا معاملہ نہیں کرنا, ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا, گرچہ ہندو ہی صحیح. اور آج تو بہت معاملہ ہوتا ہے, آج ایک آدمی مسلمان ہو جاتا پورا خاندان کا خاندان مسلم. تو اللہ نے آیت نازل کہ دیکھو تمہارے وہ غیر مسلم رشتہ دار یا عام غیر مسلم جو تم سے لڑتے نہیں, تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کرتے, اگر ایسے مشرک گرچہ تمہارے رشتہ دار نہ ہو, یہاں تو رشتہ دار کا معاملہ ہے, اگر وہ تم سے لڑنے والے نہیں اور تم کو گھر سے نہیں نکال رہے ہیں, وہ اپنی زندگی, تم اپنی زندگی گزار رہے ہو, تو ایسے مشرکوں اور ایسے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے, احسان کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اسماء جاؤ, تمہاری ماں ہے غیر مسلمہ لیکن اس کی عزت سے اس کے ساتھ اپنے ساتھ رکھو, کھلاؤ پلاؤ, اگر گفٹ لے کر کے آئے تو قبول کرو, اور جاتے وقت جو امید رکھتی, جتنی امید ہے اس سے اچھا اس کو دے کر کے رخصت کیا کرو. پتہ یہ چل گیا کہ اسلام میں اتنی زیادہ وسعت ہے. حالانکہ وہی کفار مکہ تھے, وہی کفار مکہ کہ جب کوئی ان کا قریبی قرابت دار ایمان لاتا تو اس کو گھر کا پانی بھی دینے کے لیے تیار, وہ ظلم کرتے تھے. سنا ہوگا حضرت ام سلمہ جب ہجرت کر کے آ رہی تھی, اکلوتا بیٹا گود میں ہے, ظالموں نے اولاد کو چھین لیا. نہیں تم جاؤ, تمہارا شوہر مدینہ گیا, جاؤ, لیکن یہ بیٹا ہم نہیں جانے دیں گے. گود سے بیٹا چھین لیا. لیکن اس کے برخلاف
اسلام ہے تسامح کا، ہمدردی کا، آسانی کا معاملہ کرنے والا، عفو درگزر کا اسلام دین ہے. اس لیے اللہ کے رسول تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ. تمہاری ماں گرچہ مشرکہ ہیں، اگر کچھ امید لگا کے آتی ہے تو اس کو اس کی امید پوری کرنا، اور جاتے ہوئے خوب تحفے تحائف دے کر کے بھیجنا. یہ اللہ رب العالمین نے صورت قرآن پاک کی آیت میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے ایک ریکارڈ قائم کر دیا. اور اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ آئیں اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے ساتھ. انسان تو قرابت دار ہیں اور غیر مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ کتنا تسامح اللہ کے رسول کو پسند ہوگا جو مسلمان ہیں اور اپنے رشتہ دار و ایمان والے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، تمہاری سب بیویاں سب بچے تمہارے ہمدرد نہیں. ان من ازواجکم واولادکم، بڑی عجیب سی آیت، اس کو سنو، اللہ کا فرمان. ہر بیوی ہر بچہ اپنے شوہر اپنے باپ کا ہمدرد نہیں ہوتا. یہ کسی کے بات دل میں نہیں آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان من سب ساری بیویاں نہیں اور ساری اولاد نہیں، یہ ذرا سوچنے سمجھنے کی. ان من ازواجکم، تمہاری بعض اولاد اور تمہاری بعض بیویاں عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ذرا ان سے ہوشیار رہنا، بچ کر کے رہنا. ان سے بچ کر کے رہنا. اب وہ کون سے ہوں گے؟ اگر کوئی کسی سے پوچھا جائے تو کوئی نہیں ہماری بیوی تو کوئی ہماری دشمن نہیں. اصل میں دشمن کہتے کس کو، اس کو پہلے سمجھو. ہر میٹھی چیز شربت ہی نہیں ہوتا روح افزا، ہر میٹھی چیز لسی ہی نہیں ہوتی. اور آج اس زمانے میں ہر گلدستہ نہیں ہوتا، کبھی گلدستہ بم کی شکل میں ہوتا ہے. بم جو ہوتا ہے گلدستے کی شکل میں ہوتا ہے. پڑوسی ملک وزیر اعظم کو ایسے اڑایا گیا گلدستہ پیش کر کے. اور حیرت تو یہ ہے، ہر شادی کا دعوت نامہ کارڈ جو ہوتا ہے، جو لفافے میں بند آتا ہے، ہر شادی کارڈ کا جو لفافہ ہوتا ہے دعوت نامہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی موت کا پیغام بھی لے کر کے آتا ہے. سنا ہوگا، بڑے ماشاءاللہ میرے دوست نے مجھے یاد کیا، اب لفافہ پھاڑا تو اس میں دھماکہ خیز مادہ تھا، وہیں انسان شادی سے پہلے اوپر چلا گیا. دوست دشمن کس کو کہتے ہیں؟ دشمن اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے. بات سمجھو پہلے آیت کا مطلب. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. قرآنی آیات کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، بس سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. اے ایمان والو، تمہارا ہوشیار رہنا، تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد، بیٹے بیٹیاں اور تمہارے دوست نہیں بلکہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ذرا ہوشیار رہنا، بچ کر کے رہنا، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے. ہوشیار رہنا. دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہے. دشمن وہ ہے جو آپ کا برا چاہے، آپ کو نقصان پہنچائے. جو شخص آپ کو نقصان پہنچائے وہی آپ کا دشمن ہے. ذرا بتائیے، جو بیوی بچہ، جو بیوی یا جو اولاد واللہ آپ کو اپنے معاملات میں الجھا کر کے آپ کی آخرت خراب کر دے، اس سے بڑا نقصان کون پہنچانے والا ہوگا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہر بیوی، ہر بچہ
آپ کا دشمن دوست نہیں، دوست وہ ہیں جو آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کریں، اور جو آپ کی آخرت برباد. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، کہیں تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. آخرت کی تیاری سے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، کیسے کیا؟ مال اور اولاد میں پھنس کر کے اپنی آخرت برباد کر دی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی یہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والا. اولاد ایک مثال دیں، سب لوگ سنا ہوگا، ہماری ماں اور بہنوں نے بھی سنا ہوگا. حضرت خضر نے جو 3 واقعہ عمل 3 چیزیں کی موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ، اس میں کیا تھا میرے بھائی؟ قتل ہے، گلا ہی گھونٹ کر کے ختم کر دیا. موسیٰ نبی اللہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا. ارے خضر کیا تم نے کیا؟ معصوم بچے کو تم نے قتل کر ڈالا، اکلوتا بیٹا. آگے خضر نے کیا بتایا؟ اصل میں یہ بچہ کافر بننے والا ہے اور ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. ماں باپ تو اس کو نہیں سدھار سکیں گے بلکہ ماں باپ کو کافر بنا دے گا. یہ ماں باپ کے لیے دشمن اور نقصان پہنچانے والا، اسی لیے میں نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دیندار بیٹا ان کو عطا کرے گا. دیکھا، ایک اولاد. کبھی انسان یاد رکھو، جو اولاد آپ کے دین اور نقصان کو دین اور ایمان اور آخرت کو نقصان پہنچائے، اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد نہیں بلکہ تمہاری بیوی نہیں، تمہاری دشمن ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے مکے میں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو جانے کے بعد وہ ہجرت کرنے لگے. بچے بچیاں آگے کھڑے ہو گئے، نہیں ہم آپ کو نہیں ہجرت کرنے دیں گے، ہم کو کیسے چھوڑ کے جائیں گے. بیوی آگے کھڑی ہو گئی، کس کے حوالے ہم کو چھوڑ کے، آپ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے. حالانکہ ہجرت کر کے آنا ضروری تھا. اب بیوی بچوں کے اصرار پر، اب بیوی کی آنکھ میں آنسو، بچوں کی آنکھ میں آنسو، دل نرم ہو گیا، بیچارے ٹھہر گئے. ہجرت کرنے کے بجائے کہاں ٹھہرے رہ گئے؟ مکے میں. ایک عرصے کے بعد جب حالات اچھے ہوئے، بیوی بچے بھی ٹھیک ہو گئے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب وہ دیکھتے ہم سے پہلے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان میں کتنے عالم بن گئے، کتنوں نے قرآن 30 پارے کا یاد کر ڈالا، کتنے نیک کام کر ڈالے. اب بڑا غصہ آیا، ہمارا نقصان کس نے کیا؟ ہماری بیوی اور بچوں نے. اس وقت اگر ہم ہجرت کر کے آ گئے ہوتے تو ان لوگوں کی طرح ہم بھی قرآن کے حافظ بن گئے ہوتے، ہم بھی اتنے بڑے عالم بن گئے ہوتے، آج میرا کچھ اور مقام ہوتا. بیوی و بچوں نے ہمیں برباد کیا. غصے میں آئے، اب ہر ایک نے تلوار لیا کہ ان کم بختوں کو مار ہی ڈالو، ان کی وجہ سے مجھے خوب پٹائی کرو، ان کو اتنا مارو کہ سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ اکبر. بڑے غصے میں آئے، چڑھ گئے اپنا نقصان و خسارہ دیکھ کر کے. اس بیوی نے مجھے روکا، ان بچوں نے مجھے روکا. اگر میں گیا ہوتا تو اب تک کہاں سے کہاں دین سیکھ کر کے پہنچ گیا ہوتا، کتنے جہاد کر کے اجر و ثواب حاصل کر لیتے، نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے کتنا ثواب، کتنی نیکیاں اکٹھا ہو گئی ہوتی. جب غصے میں آئے تو اللہ رب العالمین نے فوری طور پر قرآن پاک سورہ تغابن کی آیت نازل کی. ہیں تو یہ دشمن، نقصان پہنچایا، لیکن اگر ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو تو اللہ بھی ان کو معاف کرنے والا ہے.
دیکھا، ہر چیز کا علاج غصہ ہی نہیں ہوتا. اسلام نے تسامح کا حکم، کس کا حکم دیا؟ درگزر کا. ٹھیک ہے، اس وقت بیوی نے ضد کیا، اب بچوں نے بڑا اصرار کر کے آپ کو نقصان ہوا، لیکن اس نقصان کی تلافی نہیں کہ ان کو سزا دو، ان کو مارو پیٹو. وَإِن تَعْفُوا، اگر ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، تسامح سے کام لو، تو اللہ بھی غفور رحیم میں معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی ایسے ہی آل اور اولاد پر کبھی انسان غصہ ہو جاتا ہے، بہت سارے معاملات میں کبھی گھر سے باہر نکال دیتا ہے، کبھی ناراض ہو کر کے بہت سارے ہر اعمال ایسا کر ڈالتا ہے کہ بعد میں اولاد کے اور بگڑنے کا چانس ہوتا ہے. اسی لیے کوششیں کریں، حالات کو دیکھیں، اولاد کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اب وہ درگزر غصے کو پی ڈالیں اور سوچیں کہ آخر یہ بگاڑ، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول سے سلم اللہ اکبر کیسے عملی طور پر اولاد کے ساتھ کتنی الفت محبت. ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر آپ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے کچھ پیسے آ گئے تھے تو اپنی بیوی اپنے دونوں بچے حسن حسین کے لیے بہترین جوڑا سلایا اور سلا کر کے رکھے ہوئی تھی، اور جمعے کے دن نہلائی دھلائی، اب وہ تیار کر کے لا کے مسجد کے سامنے چھوڑ گئی. وہ نانا جان خطبہ دے رہے ہیں، جاؤ. اللہ اکبر. حسن حسین دونوں چلے. اب اس سے زیادہ تو حضرت فاطمہ آ نہیں سکتی تھی، مردوں کے بھیڑ بھاڑ. دیکھا وہ نانا جان کو، جاؤ. اب یہ دونوں چلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے، بڑا کم عمر میں فرق تھا، سمجھ گئے نا، بہت کم دونوں کا، بلکہ سمجھے سال ہی بھر کا، مشکل سے سال بھر کا. اللہ اکبر. حضرت حسن کی ولادت اور حضرت حسین کی امید میں کہتے صرف 40 دن کا فرق تھا، 1 سال. تو دونوں چلتے ہیں، ایک گرتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا تو پہلے پھر گر جاتا ہے. 2-4 مرتبہ ایسے ہوا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، خطبہ ترک کیا اور گئے، دونوں نواسوں کو اٹھایا اور لانے کے بعد ممبر پر بیٹھایا اور فرمایا لوگوں، اللہ نے صحیح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یا انما اموالکم واولادکم فتنہ. آج کچھ لوگ بڑے غصہ ہو جاتے ہیں، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اللہ اکبر. آنے فرمایا دیکھو کیسے فتنہ ہے، ہم بھی خطبہ دے رہے تھے، تم لوگ سن رہے تھے، ان دونوں گرتے پڑتے دے کر کے میں بھی نہ صبر کر سکا گیا اٹھانے کے لیے. ان نبی علیہ السلام کی اولاد سے محبت، اولاد کے ساتھ، اس سے بڑی چیز دیکھو. اللہ کتنی حیرت کی بات. نماز پڑھتے جب سجدے میں جاتے تو کبھی حسن حسین آ کے سر پر بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھ جاتے؟ آپ کے اوپر. اب آپ اٹھائے تو نیچے گر جائے گا وہ، تو آپ ذرا لمبا سجدہ کر لیتے کہ بیٹھ کے پیٹ بھر جائے تو اتر جائے. اللہ اکبر. یہ تسامح، یہ انسان کی دین کی آسانیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جانے لگے. آپ کی نواسی زینب کی بیٹی امامہ، کیا نام تھا؟ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سے تھی، نانا کو دیکھ کر کے چپک گئی. آپ نے بہت کوشش کیا کہ اس کو ہلاک کرنے میں جاؤں، اور ادھر جماعت پڑھنے کے لیے لوگ انتظار، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، انتظار کر رہے ہیں، لیکن نہیں چھوڑی. نبی علیہ السلام امامہ کو، نواسی کو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بچیوں کی ایسے ہی محبت پیدا کرے، اٹھائے، لے کر کے آئے. آنس میں اقامت کہو، اقامت کہنا شروع کی. آپ حضرت امامہ کو لے کر کے اللہ کی قسم مسجد میں فرض نماز کی امامت کرا رہے تھے. یہ ہے نبی دین. بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، ہمیں بڑا آسان دین، جس میں بچوں کا لاڈ ہے، پیار ہے، ان سے محبت ہے، تسامح. یہ نو حالت یہ ہے کہ جب آپ قیام میں تو لے لیا ہے، رکوع بھی کسی صورت سے کرے، سجدہ کیسے کریں گے؟ نواسی گود میں ہے،
تو حضرت امامہ کو اتار کر کے بیٹھا دیتے، دونوں سجدے کرتے، اور جب کھڑے ہونے لگتے تو پھر اٹھا کر کے رکھ لیتے کندھے پر۔ اس طرح سے پوری نماز امامہ کو۔ ایک ہمیں لطیفہ یاد آیا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی نمازی تھا، نمازی پگڑی باندھے ہوا تھا، پنجاب کے لوگ پگڑی باندھتے تھے، پتہ نہیں پگڑی کہتے ہیں کہ امامہ باندھتے تھے، وہ بیچارے کا امامہ گر گیا، سجدے میں گیا، اس نے اٹھا کر کے سر پر رکھ لیا، آپ صاحب تمہاری نماز باطل ہو گئی، نماز لوٹاؤ۔ بیچارہ بڑا پریشان، اللہ اکبر، سارے لوگوں نے زبردستی اس سے نماز لوٹوائی، نماز گناہ کرو ہوا، نماز تمہاری باطل۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ آیا تو یہی حدیث نقل کی کہ اللہ کے بندو، نبی تو امامہ اٹھا لیتے تھے نماز نہیں ٹوٹتی تھی، اور تمہارا امامہ اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام میں بہت زیادہ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام اس طرح سے اولاد سے لاڈ پیار محبت کرتے تھے۔ اور لاڈ پیار میں یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کے نبی نے جو تسامح کا معاملہ کھولا، یہ سب کے لیے کیا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگ، بخاری کی روایت، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا بچہ آیا، وہ مٹی میں کھیلنے والا، ناک بہ رہی ہے اور کیا درال ٹپک رہی ہے، دوڑا ہوا آیا، جس صحابی کا اپنے باپ کے گود میں آ گیا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں صحابی نے بچے کو لیا، رکھا اور بیٹھا دیا۔ دوسرے صحابی کا بچہ ہے، اس کو بھی چوما، بوسا دیا، بیٹھا دیا۔ ایک اجڑ انسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا آپ لوگ بہت گندے ہیں، اللہ اکبر، آپ لوگ بہت گندے۔ کیا ہوا؟ کہا یہ گندے مٹی میں کھیلنے والے بچے، ادھر سے ناک بہ رہی ہے، ادھر سے ڈال ٹپک رہی ہے، کپڑا گندا، دھول مٹی، اور آپ لوگ معلوم پڑتا ہے منہ میں لگایا، چوما اور گود میں اٹھایا۔ بڑی ملامت کر رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا۔ اللہ رسول نے پوچھا ہل لک من اولاد، تمہارے اولاد ہے؟ ہاں اولاد ہے، بیٹیاں تو چھوڑے 10 بیٹے ہمارے پاس ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ ہم نہیں ہیں کہ نیٹے بہ رہے ہیں اور چوم لیں۔ اللہ سنے آج تک تو نے پیار نہیں، اللہ کی قسم ناک ادھر سے راڑ ما قبلت احدا، آج تک میں نے کسی بیٹے کو بوسا نہیں دیا۔ بڑی بہادری۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیوقوف، جب رب نے اولاد کی محبت اور شفقت تیرے دل سے نکال لیا ہے تو میرے اندر اختیار نہیں کہ اولاد کی محبت میں تیرے دل میں ڈالوں۔ یہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آپ کے بازو میں، ان کی بیٹی آئی دوڑی ہوئی، بیٹی ذرا بڑی تھی، ابو یا کہتے ہوئے دوڑی ہوئی آئی، باپ کے گود میں کود پڑی، محبت میں انہوں نے لیا اور اس کو زمین پر بیٹھا دیا بازو میں۔ تھوڑی دیر میں بیٹا آیا، ہاں کیا نور چشمہ اب آئے، وہ گندے بیٹی کیا کما کے دے گی؟ جب نور چشمہ آیا، لخت جگر ہو گیا تو اس کو لیا، گود میں کود پڑا، چوما اور اس کو ران پہ بیٹھا کے پیار کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ دعا کرو ابھی پکڑنے لگے۔ آج تو لوگوں کی گود میں اتنے پیار سے بچہ نہیں بلکہ کتے نظر آتے۔ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ آج پچھلی سیٹ کو کھولو، گاڑی بڑی ہائی فائی ہوگی، لیکن جب مسٹر کھولیں گے تو بیبی کہیں بیبی گھر میں ہوگی اور بچے بیبی ہوم میں ہوں گے، لیکن ظالم خود ڈرائیورنگ کرا، 2 کتے بڑے بڑے پیچھے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آج کا یہ زمانہ ہے، کتوں کا دور ہے یہ۔ سوچو ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور اسلامی شریعت جو چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو دنیا کے سب سے ذلیل مخلوق ہم کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، دین چھوڑا، تو اللہ نے بولا چلو تم کتوں کی خدمت کرو کتوں کی خدمت۔ ایک عذاب ہے،
جن قوموں کی نقل کر کے آج مسلمان گھروں میں کتے آ رہے ہیں اور ان کے بچے عیدی پاتے ہیں تو عیدی سے چاکلیٹ نہیں بلکہ اکٹھا کر کے کتے خرید کے لاتے عید کے موقع پر. یعنی عید کا بڑا تحفہ کیا ہے؟ سوچو. یہ نہیں سوچتے کہ جن کی اقتدار اور جن کا طور طریقہ تم اپنا رہے ہو، اللہ نے ان کو بطور سزا کے اولاد کی محبت تو نہیں بلکہ کس کی محبت دے دی ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. جب ان بنی اسرائیل نے کفر کیا، رب کی نافرمانی کیا، تو اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں میں گائے اور بچڑے کی محبت پیدا کر دی. پتا چلا اللہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ انسان جب اس دل سے ایمان دین کی محبت نکال دیتا ہے تو کسی ذلیل جانور کی محبت پیدا کر دیتا ہے. تو کیا بچے کو تو بازو میں بیٹھانا اور بار بار چوم رہے. اللہ رسول نے دیکھ لیا، فرمایا یا فلان سن لو، یا فلان ما عدلت بینہما. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا بیٹی اور بیٹے کے درمیان تو نے انصاف نہیں کیا. یہ ہے، اسی لیے ہر معاملے میں تسامح ہے، لیکن بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہیں ہو سکتی. ما عدلت بینہما، تم نے بیٹی اور بیٹی کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. بیٹا آیا تو چوما، بوسا دیا، بازو میں بیٹھایا، گود میں بیٹھایا اور بار بار چپکاتا جا رہا ہے. اور بیٹی آئی، اس کا جرم صرف یہ کہ اللہ نے اس کو بیٹی بنایا اور اس کو تو زمین پر بیٹھایا، گود میں بیٹھایا بھی نہیں. تو یہ چیز یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے میرے بھائیو، اب اولاد کے بعد زوجین نبی علیہ السلام ہم دونوں کو نہیں بیان کریں گے بلکہ صرف اللہ کے رسول کی سنت بیان کریں گے. نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر تسامح کا تھا آپ حضرات جانتے ہیں. ایک دن حضرت عائشہ اللہ کے رسول بیٹھے، عائشہ تم کیا سمجھتی ہو، بخاری کی روایت، تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا. اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں تو کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں آپ سے کم غصے میں ہوں، آپ کو پتا نہ چلے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آنے فرمایا مجھے پتا چل جاتا ہے. اللہ رسول کیسے؟ کہنے آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو کہتی ہو رب محمد کی قسم، رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تم غصہ رہتی ہو تو اتنا تمہارا غصہ ہائی ہو جاتا ہے کہ میرا نام لینا پسند نہیں کرتی ہو، کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو، غور کرنے کی چیز ہے، کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے پکڑی. عائشہ سب پتا چل جاتا ہے، جب غصے میں تو میرا نام زبان پر لانا گوارا نہیں، اتنا غصہ دکھاتی ہو تم. اور کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، پھر رب محمد نہیں. اور جب خوش رہتی ہو تو ابراہیم کو بھول جاتی ہو، میرا نام کہتے ہو رب محمد کی قسم. کیا خیال ہے نا؟ لیکن نہ تھپڑ مارا نہ غصہ ہوئے. اور آپ نے ابھی نہیں کہا اچھا اب تو چھوڑ دیا لیکن آئندہ ایسے کرو گی تو تمہاری خیر نہیں. اور آج سب سے پہلے لا حول ولا قوت. کبھی انسان کہتا ہے بس اب اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری چھٹی. کیا خیال ہے؟ کتنے طلاق تو ایسے ہمارے پاس آتے ہیں صرف غصہ. اللہ رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح کہا لیکن غصہ صرف یہاں رہتا ہے یہاں نہیں رہتا. بات ختم ہو گئی. دیکھا تسامح. سامنے والے نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں رب محمد کے بجائے رب ابراہیم کہتی ہوں، لیکن صرف یہاں سے کچھ نہیں. اور ہمارا معاملہ کیا کہیں گے؟ ارے تم کچھ بھی کہو، تمہارا دل کیسا ہے میں جانتا ہوں. یہیں سے بگاڑ پیدا ہوا، یہیں سے بگاڑ. ارے تمہارے بات پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں. جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے بات پر اعتبار نہیں کرے گا
تو سمجھو کبھی وہ گھر خوشحالی کا گھر نہیں بن سکتا. کیوں؟ بیوی کو اپنی انسلٹ وہ سمجھ گئی کہ اس شوہر اس گھر میں کیا خوشی، اس رشتے میں کیا خوشی جہاں شوہر کو ہماری کسی بات پر بھروسہ ہی نہیں. تو انسان را دیکھیں نبی علیہ السلام نے فوری طور پر قبول کر لیا. اور ذرا دیکھو عجیب سی بات، ایک دن نبی علیہ السلام نے، عجیب سا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی کسی بیوی نے باری تھی حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ بڑی خوش کی آج اللہ کے رسول کو، کیونکہ 9 بیویاں، پھر 8 دن کے بعد ایک باری آتی تھی. بعد میں حضرت سودا نے اپنی باری دے دی تو ہفتے میں 2 دن ملتی تھی. تو کچھ تنگی پریشانی، جس دن اللہ کے رسول آئے سوچیں کہ بس کیا کھلا دوں، حضرت عائشہ سوچتی تھی. بلکہ بخاری وغیرہ کی روایت، حضرت عائشہ کو زندگی بڑی تکلیف تھی. جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور خوشحالی آئی، مال کی ریل بیل، یعنی ایک دن میں حضرت عائشہ 40,000 درہم خرچ صدقہ کرتی تھی. کتنا؟ 40,000 درہم اللہ کے نام میں صدقہ. اتنی دولت حضرت عائشہ کو دیا. کہیں یہ بھیج رہا ہے، اتنا یہ بھیج رہا ہے، کوئی یہ بھیج رہا ہے. امی جان کو تحفہ، امی جان سوچتی ہیں اچھا تحفہ ملا ہے تو میں رب کو تحفہ دے کے آخرت کے لیے سب کچھ جمع کر دوں. بلکہ بسا اوقات 40,000 آیا، سب صدقہ کر دیا اور پانی پی کر کے روزہ کھول دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھار جب حدیث پڑھاتی تھی، پردہ گھرا ہوا ہے تو رونے کی آواز آتی. تابعین آپ کے شاگرد کہتے ہیں امی جان عائشہ اتنی روتی کہ روتی روتی ان کی آواز بند ہو جاتی. ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امی جان کرونا بند ہو تاکہ آئے نہ. ہم لوگوں نے پوچھا کہ امی جان آپ کیوں رونے لگتی ہیں؟ کہتی ہیں جب اس قسم کی باتیں بتاتی ہوں تو کبھی کبھار مجھے اللہ کے رسول کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. اور رونا اس بات پر آتا ہے کہ ساری زندگی اتنی سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہی، لیکن اپنے ہاتھوں سے پکا کر کے 3 وقت کی روٹی اللہ کے رسول کبھی نہیں کھلا پائی. اب یہ ہمارے پاس دولت آ گئی تو میں کہتی ہوں اللہ کاش کہ یہ دولت اللہ کے رسول کی حیات میں آ گئی ہوتی تو میری تمنا پوری ہو جاتی کہ 3 وقت اپنے ہاتھوں سے پکا کر کے گرم گرم روٹی اللہ کے رسول کو کھلا دیتی. کہتی ساری تمنا پوری، لیکن یہ تمنا رہ گئی، یہی چیز ہمیں یاد آتا ہے تو ہمیں رلاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کے ہاں باری تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا کھانا پینا تیار اللہ کے رسول کے لیے تیار کر رہی ہیں. کھانا تیار ہوا، اتنے میں کسی اور بیوی نے، بعض روایتوں میں آیا سودا، اللہ اور کچھ اور روایت میں کسی نے کچھ بنایا تھا اور ایک پیالے میں بھر کر کے نوکرانی کو کہا لے جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پیالہ لے کر کے جیسے آج کی سرید وغیرہ کچھ نہیں لے کر کے آئی اور حضرت عائشہ نے دیکھ لیا. بہت اونچا مقام تھا لیکن یہ تو عورت ہی نا. کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ دل میں انسانی کمزوریاں کچھ رہتی ہیں. حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، یہ اپنی باری میں اللہ رسول کو کھلاتی ہے، آج میری باری میں بھی دخل دے رہی، کھانا پکا کے بھیج رہی ہے. دیکھ لی، بڑا غصہ آیا، چادر اوڑھی اور جیسے وہ لے کر کے آئی اللہ رسول کے پاس رکھنے لگی، زور سے ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ پر سارا کھانا سب اور پیالہ ٹوٹ گیا. کھانے لگی، اب کھلاؤ اللہ کے رسول کو. بڑے پکا پکا کے بھیج رہی تھی، اپنی باری میں کھلائے، میری باری میں بھی دخل دیتی ہو، اب کھلاؤ. پیالہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے آپ ہوتے، اب نہیں میں ہوتا تو کیا کرتا؟ ہمارے پاس ایک ہی علاج نا، تسامح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سوچا کہ واقعی حضرت عائشہ کو غیرت آئی، ان کا حق ہے.
اللہ رسول نے کچھ بس اتنا فرمایا، لوگوں جو بیٹھے ہوئے تھے، تمہاری ماں کو بڑی غیرت آ گئی، ملامت، اللہ اکبر، اللہ کے رسول تسامو کچھ بھی کہہ سکتے تھے اس وقت، لیکن حضرت عائشہ کے مزاج، ان کے حقوق، ان کی غیرت کو، لوگوں خاموش رہو، حرج، ارے اتنی بڑی زیادتی، آ کر گھوسا مار دیا، ہاتھ پر اتنے زور سے مارا کہ بیچاری کے پیالہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا سنو، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اللہ اکبر، دعا کرو ہم سب کے اندر غیرت آئے۔ آج ساری برائیاں جو ہیں بہت ساری بے غیرتی سے ہیں، کیا خیال ہے؟ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا، وہ کیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ آج غیرت کی ضرورت ہے، بے غیرتی۔ میری بیوی پر کتنے کیسے کیسے گندے لوگوں کی نگاہ پڑ رہی ہے، ہماری بیٹی پر کیسے بدمعاش لوگوں کی نگاہ، یہ نہیں، بہت ہوں گے تو یہی کہیں گے بھائی ہم تو ایسے رہیں گے، اپنی آنکھ پھوڑ لو، اپنی آنکھ پھوڑ لو، قدرت سے لڑنا۔ آپ نے فرمایا لوگوں عائشہ کو کچھ نہیں کہو، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ چلو نبی علیہ السلام نے اللہ یہ بھی نہیں کہا عائشہ تم نے توڑا ہے تم صاف کرو، گرا ہوا ہے۔ اللہ رسول دوڑے اس کو صاف کیے، ملائے، کیوں؟ اب اتنے غصے میں عائشہ ہے، جب توڑ دی تو اکٹھا کرنے کے لیے اگر اللہ رسول فرماتے اس کو سیدھے کر، نہیں اس کو بلاؤ، اس کا گرا ہے، لیکن کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اٹھے اور حضرت عائشہ کا کھانا منگایا، کھایا تو پیالہ جو توڑا تھا اس کو جوڑ کے عائشہ کو دے دیا، اور جو حضرت عائشہ کے پیالہ صحیح سالم تھا وہ دوسری عورت کی طرف بھیج دیا۔ بس دیکھا، یہ ہے تسامح۔ ایسے ایسے نازک وقت میں بھی ازدواجی زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، کیوں؟ سارا معاملہ تسامح کا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں ایک بیوی ایسی تھی جو یہودیت سے اسلام قبول کی تھی، وہ کون ہے کوئی بتائے گا؟ ہاں، کہاں سے آواز آئی؟ جویریہ۔ کون تھی؟ ساری قریش سے تھی، عرب سے تھی، ایک بیوی آپ کی یہودی قوم سے تھی، مسلمان ہو گئی تھی، کون تھی؟ علماء تو بتا دیں گے۔ ماریا، وہ تو آپ اسکندریہ پہنچ گئے۔ صفیہ، کون تھی؟ ام المومن صفیہ بنت حی بن اخطب، یہ یہودی کے سردار کی، اس میں بڑا تسامح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہزادی اور تقسیم میں ایک عام صحابی کے پاس چلی گئی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ بڑی اونچے خاندان کی ہے، اگر تم اس کو آزاد کر کے کسی اور کو اس کے بدلے لے لو تو بڑا اچھا۔ اللہ، دیکھو اللہ کے رسول نے اس کی پوزیشن کا بھی خیال کیا، تسامح۔ ہم کیا کہتے؟ بادشاہ کی بیٹی بڑا دشمن تھا، لے جاؤ جو سب سے ظالم امتی اس کے حوالے کرو تاکہ پورا بدلہ ہمارا چکا لے۔ نہیں، اللہ کے رسول فرمایا یہ بڑے اونچے خاندان شہزادی ہے، اگر تم دوسری لے لو، اس کو چھوڑ دو تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے اللہ رسول آپ کا فرمان سناکوں پر گئی، اللہ رسول نے ایک کنارے ان کو بیٹھایا، ان کے اوپر چادر ڈال دیا پردے کے لیے۔ صحابہ نے سمجھا، ہم لوگ سمجھ گئے کہ اللہ رسول اس کو اپنے لیے منتخب کریں گے، تو اللہ کے رسول نے آزاد کیا، شادی کی ام المومنین صفیہ، اور باقی عورتیں حضرت حفصہ عمر فاروق کی بیٹی، ابو بکر صدیق، اور عائشہ حضرت ابو بکر کی کیا پوچھنا، یہ بڑی بڑی ازواج مطہرات بیٹھی۔ ایک دن یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھی، اب ان کی آپس میں تھوڑی سے جس کو کہتے میں بڑی کہ تو بڑی چل گئی، اس میں حضرت عائشہ، حضرت اب حفصہ، ان تمام لوگ، تمام امہات کھڑی ہوئی، کہا یا صفیہ تو نحنو
اکرم علی رسول منہا، کیا اس کی حیثیت ہے؟ اس کا باپ یہودی، اس کا چچا یہودی، اور میں ابو بکر کی، یہ عمر کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، ہمارے مقابلے کیا اس کی ویلو ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان، اللہ کے رسول کی بیویوں میں کچھ ایسے تھوڑی سی بات چل گئی، اللہ کے رسول نہ ڈانٹے نہ پھٹکارے، روتی ہوئی صفیہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئی۔ اللہ کے رسول نے سنا اور فرمایا صفیہ تم نے کیوں نہیں جواب دے دیا؟ اللہ کے رسول میں کیا جواب دیتی؟ جس کے منہ سے سنو رہی ہم اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ معزز، اللہ کے رسول کی زیادہ محبوب، زیادہ چہیتی، کیوں؟ ہمارا خاندان، یہ ہمارا باپ، یہ ہمارا دادا، یہ بڑی بڑائی۔ تو اللہ رسول فرمایا صفیہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ عائشہ سن لو، اللہ تسامح، عائشہ کان کھول کر کے سن لو، اور حفصہ عمر کی بیٹی تم بھی سن لو، ہمارا مقابلہ تم دونوں بھی نہیں کر سکتے، ان کو تو جانے دو اور 7 بھائی، ان کو چھوڑاؤ، تم دونوں جو سب سے اونچے ہو، ایک ابو بکر کی بیٹی، دوسری عمر کی بیٹی، صفیہ تم نے کیوں نہیں جواب دیا کہ تم دونوں بھی ہمارے ٹکر کی نہیں، ہمارے مقام کو نہیں پہنچ سکتی؟ کیا؟ کس کی بیٹی؟ ابو بکر کی۔ کس کی بیٹی؟ عمر کی۔ اور تم کہو زوجی رسول اللہ، سارے نبیوں کی سردار کی میں بیوی ہوں، ابو ہارون، اور میرا باپ ہارون علیہ السلام ہے، وَعَمِّي موسیٰ کلیم اللہ، اور میرا چچا موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اب بتاؤ ہے کوئی ہمارے ٹکر کا؟ تم صرف نبی کی بیوی ہو لیکن تمہارا چچا نبی نہیں، تم نبی کی بیٹی بیوی تو ہو لیکن تمہارے خاندان میں کوئی آج تک نبی، یعنی تمہارا باپ دادا کوئی نبی نہیں گزرا۔ میں خوش نصیب، ہمارا مقابلہ کون تم میں کر سکتا ہے؟ نبی کی بیوی ہونے میں سب برابر، ہم بھی تم بھی، لیکن 2 چیزیں اور ہم کو اللہ نے دیا، ایک کیا ہے؟ میرا باپ ہارون اور میرا چچا موسیٰ۔ اب آئی، اب انتظار کرتی تھی اب کبھی یہ پڑھ کے باتیں کری تب میں وہ توڑ جواب دوں گا۔ کتنی آسانی سے اللہ کے رسول نے ان کی حوصلہ افزائی کر دی۔ اب گرچہ جواب کبھی نہ دیں لیکن اتنا تو ہو گیا کہ واقعی ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ میرا مقام مرتبہ اللہ نے کتنا اونچا بنایا۔ سمجھ گئے نا؟ میرے خاندان میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے، ہارون اور حضرت موسیٰ، اور تیسری خوش نصیبی ان عورتوں کی طرح آخری نبی کی بیوی میں بھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ تسامح کی، واللہ ذرا سوچیں، حضرت عائشہ تسامح کتنی آسانی۔ حضرت عائشہ کہتی کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی گھر میں آتے تو ہم لوگوں کی زندگی کتنا آسان بنا دیتے۔ میں اگر کپڑا دھل رہی ہوں تو اللہ کے رسول برتن دھلنے لگتے، یہی حدیث ہے نا؟ میں برتن دھل رہی ہوں تو اللہ کے رسول جھاڑو لگانے لگتے، اللہ اکبر۔ میں گھر کا کام کر رہی ہوں تو اللہ کے رسول بکری دو کر کے آگ لائے جلا کر کے چولہا پھونک رہے ہیں۔ تو یہ بڑی تسامح کی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے گھروں میں یہی چیز اور پیدا کر دے تاکہ ہماری زندگی وہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ میرے بھائیوں اب آئیں آگے، نبی علیہ السلام کی بڑی عجیب سے تسامح والی معاملہ ہے جاہلوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہم تو کہتے چھوڑو کھلی بلی کرو، جاہل بیوقوف انسان ہے۔ کیا اللہ رسول نے کبھی کھلی بلی کہہ کے بیوقوف کبھی چھوڑ دیا؟ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ تسامح کیسے کیا وہ ذرا دیکھو، دنیا کا ریکارڈ۔ ایک حدیث تو یہ ہے سنن نسائی وغیرہ کی، صحابی ہیں عباد بن شرحبیل، کیا نام ہے؟ عباد بن شرحبیل۔ ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا، قحط جانتے ہیں نا، سوکھا بارشیں ہو رہی تھی، کھانے پینے کی بڑی تنگی،
تو اپنے ساتھ اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بیوی، یہ چند عورتوں کو لیے اور سوچے چلو مدینہ چلتے ہیں، وہاں کھجور کی پیداوار بہت ہوتی ہے، کہیں کچھ جھوپڑا بنا کر کے رہیں گے، کم سے کم اس مصیبت سے دور آئیں گے۔ اور گھر سے نکلے تھے تو بھوکے پیاسے عورتیں کچھ ناصبری بھی ہوتی ہیں، یہ تو صبر۔ اب راستے میں جب پھوپھی اور جتنی انسان بوڑھا ہو اتنا صبر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ارے بیٹے بہت بھوک لگی ہے، تنگ آگے بیچارے۔ تو مدینہ پہنچنے کے پہلے ایک کھجور کا باغ نظر آیا، اور سیزن تھا کھجور کا، باہر سے لٹکے نظر آ رہے تھے پکے ہوئے۔ اب اتنا دیکھنے کے بعد اور ادھر عورتوں کا اصرار، ایک جگہ بیٹھایا اور چھلانگ لگا کے کود گئے۔ پہلے تو خوب پیٹ بھر کے کھایا سمجھ گئے نا، خوب پیٹ بھر کے کھایا، اور کھانے کے بعد توڑ کر کے چادر بچھایا اور باندھنا شروع کیا۔ سب سوچا کہ ایسا بھی نہیں کہ ہاں چلو ابھی خالہ پھوپھی امی کھا لیں گی، سوچا آج تو کھا لیں گی، 2-4 دن اور کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج ملا ہے تو بھر لو۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بہرحال ہم بھوکے ہیں، کوئی بات نہیں، باغ کا مالک بھی ہوتا تو دے ہی دیتا۔ تو باندھا، اور باندھ کر کے جیسے لے کے آ رہے تھے باغ کا مالک پہنچ گیا۔ اچانک اب یہ بیچارے گھبرائے، وہ آیا، چوری کرتا ہے ظالم، پیٹنا شروع کیا، کئی تھپڑ رسید کیا۔ اب جب اس کو دیکھے تو اپنا وہ کھجور کا گٹھا جو ہے اٹھا کے زمین پر رکھ دیا، کہا اٹھا اس کو۔ اب وہاں خالہ پھوپھی ماں ساری بیچاری انتظار کر رہی کہ اب بیٹا گیا ہے کچھ نہ کچھ تو لے کر کے آئے گا۔ ادھر بیٹا ہی ہے کسی اور کے ہاتھ لگ گیا بیچارہ، اٹھا اس کو، سر پر رکھا، چل۔ اب وہ سوچ رہے تھے گھر لے کے چلیں گے، بیوی ماں خالہ پھوپھی سب نے دیکھا یہ کیا ہوا، اٹھو تم لوگ چلو، چوری کرتا ہے اور آج تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، میں نے مال برآمد چوری کرتے ہی میرے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اللہ اکبر، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین بعثت بالحنیفیۃ السمحا۔ لوگوں مجھے ظلم کرنے والا دین لے کے نہیں بھیجا، وہ دین لے کے بھیجا ہے جس میں ہر ایک کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ اب اٹھائے، چند عورتیں پیچھے پیچھے دعا کرتے، اللہ یہ کہاں پھنس گئی، اسے تو اچھا تھا بھوکی وہیں مر گئی ہوتی۔ اب یہاں مدینے کا معاملہ، چور بن گیا ہمارا بیٹا اور ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مدینہ داخل ہوئے، اللہ رسول بیٹھے، یا رسول اللہ یہ دیکھے چور چوری کر رہا تھا۔ اللہ رسول نے ان سے پوچھا، اللہ اکبر، پوچھا کیا نام ہے؟ میں عباد بن شرحبیل، کہاں کے رہنے والے؟ فلاں علاقے کے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ یا رسول اللہ قحط پڑ گیا تھا، مدینے کی طرف آئے، پھوپھی خالہ ماں سب کو لے کر کے کہ ہمارے ہاں تو کچھ ملتا نہیں، یہاں کم سے کم کھجور آبادی ہے، کھجور پیدا ہوتی ہے، یہاں کچھ مل جائے گا۔ تو راستے میں بہت بھوک لگی تھی تو توڑا، اور میں نے سوچا کھا بھی لیا اور گھر والوں کے لیے لے لیا، اور پھر میں نے سوچا ایک دن نئے ہیں، کل کہاں سے کھائیں گے، تو میں نے 2-4 دن کے لیے اور توڑ لیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا، یہ ہے معلم، عارف نے اللہ کے بندے، دیکھو کسی کی چیز میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جب تک کہ اجازت نہ لے لو، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اور باغ کے مالک کو بلایا اور 2 جملہ استعمال کیا کہ سنو، ما علمتہ ان کان جاہلا ولا اطعمتہ ان کان جائعا۔ اللہ کے بندے 2 چیزیں تو نے کی، اگر یہ بھوکے تھے تو تیرا کام تھا اور توڑ کر کے دے کے ان کو کھلانا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا جو ہمارے نبی نے تسامح کی مثالیں پیش کی عملی طور پر۔ لا اطعمتہ ان کان
جائیں اگر یہ بھوکے تھے اور باہر سے بیچارے بھوکے پھنسے آئے تھے تو تیرا کام مارنا نہیں تھا بلکہ تیرا کام تھا اور توڑ کر کے دے دینا. وَلَا عَلَّمَ وَمَا عَلَّمْتَهُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا. اور یہ بیچارہ اگر جاہل تھا تو تمہارا کام تھا تعلیم دینا سکھانا، لیکن تم نے تعلیم کی بجائے اس کو تھپڑ مارا. آگے بات سمجھ میں؟ یہ نبی کا تسامح نادانوں لا علموں کے ساتھ. اس سے بھی ایک عجیب سے مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، کئی صحابی سے مروی ہے، صحیحین کے اندر بھی اور سنن ترمذی میں تفصیل کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے تھے، بڑا سا مجمع. ایک انسان آیا مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی. نبی کو دیکھا بڑا خوش، سب کچھ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا دعا کرنے، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اب دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنی رحمتیں ہم کو دے دے، جو بچے محمد کو دینا، تیسرے کسی کو نہیں دینا. اللہ اکبر. سوچو، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ نبی پر رحمت نازل کرو، مجھے دینا، ولا ترحم معنا احدا، کسی تیسرے کو نہیں دینا. کتنی بڑی غلطی کی، جاہل تھا. اللہ سن برا سنو، ادھر آؤ. جب قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا میاں تم نے کیا دعا مانگی؟ ہم نے دعا مانگی اللہم ارحمنی و محمدن ولا، اللہ مجھے اپنی رحمتیں دے، اپنے نبی کو دینا جو بیٹھے ہیں، کسی تیسروں کو نہیں دینا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تعلیم ذرا دیکھو، سماح، نہ ڈانٹ نہ پھٹکار، کچھ نہیں. لقد تحجرت واسعا، تم نے بڑی چیز کو گھیر دیا. اللہ کی رحمت اتنی چھوٹی نہیں کہ ہمارے تمہارے دینے پر اللہ کی رحمت ختم ہو جائے. ہاں، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا کو دے جب بھی ختم. ایک چیز سمجھ گیا جاہل، آ کے بیٹھ گیا، بیٹھا پھر اس کو پیشاب آیا تو وہ سمجھتا تھا کہ پیشاب کے لیے بس لوگوں کے سامنے نہیں، بس مسجد غیر مسجد سب برابر، کون جائے گا باہر. مسجد ادھر لاکھ بیٹھے، ادھر دیوار کی طرف کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے لگا. اللہ اکبر. ذرا سوچو نبی کا سماحہ. جب وہ پیشاب کرنے لگا تو سارے صحابی کرام غصے میں، مارو اس کو. بلکہ بعض لوگ آسین چڑھائے پہنچ گئے وہاں. اللہ رسول کھڑے ہوئے، سب کو روکا، دعو ہو، خبردار کوئی ہاتھ نہیں لگانا اور کوئی ڈانٹے نہیں، خاموش. اللہ اکبر. ڈانٹنے مارنے کا کام وہ کر رہا ہے اور اللہ رسول روک کس کو رہے ہیں؟ ڈانٹنے والوں کو. سب کو روکا، دعو ہو، چھوڑ دو اس کو، پیشاب کر لینے دو. پیشاب کر کے فارغ ہوا. اللہ رسول نے فرمایا ایک ڈول پانی لاؤ. ایک صاحب دوڑے ہوئے گئے، ایک ڈول پانی لے کر کے آئے. اللہ رسول نے ڈول لی اور اس کے پیشاب پر گرا دیا. نے فرمایا دیکھو اتنی آسانی سے مسجد پاک ہو گئی اور بلا وجہ اس نادان کو سکھانے کے بجائے تم لوگ اتنا ڈانٹ پھٹکار کرنے لگے. یہ تو صحیح ہے ان کی روایت، ابن حبان وغیرہ کی روایت میں. اللہ اکبر. اس کا اثر کیا ہوا؟ جب وہ بیٹھا اور سب کو گھیرتا تھا، یہ ڈانٹ رہے تھے ہم کو، ہاں یہ بڑے تاؤ میں آئے ہوئے تھے گھوسا مارنے کے لیے. اٹھا چلا گیا تو صحابی کہتے ہیں جب اس نے دین سمجھ لیا، اللہ رسول نے فرمایا دیکھو یہ مسجد نماز کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، تلاوت قرآن کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ یہ نہیں ہوتی. اگر مسجد میں ہو پیشاب آئے تو پیشاب باہر کیا جاتا. کتنی آسانی کے ساتھ تعلیم دی، یہ تسامح جاہلوں کے ساتھ. بہرحال گیا جب دین سمجھا، کہتا ہے اللہ کی قسم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم و کرم اور نرم دل والا ہم نے کائنات میں کسی کو نہیں پایا. لم یذنب ولم یسب، نہ ہم کو ڈانٹی دی اور نہ ہم کو برا بھلا کہا، ہم کو سمجھا کر کے اللہ کے رسول نے رخصت کر دیا. تو یہ بھی ایک. آگے بڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تسامح دشمنوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انسان سب کو چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن دشمنوں کو نہیں. نمبر 1 نبی علیہ السلام کی حدیث سنو ہوگا آپ لوگوں نے. ایک یہودی جس کا نام تھا لبید ابن عاصم، کیا یہودی، اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا. جادو کیا. حضرت عائشہ فرماتی 6 مہینے. کتنے؟ 6 مہینے تک اللہ کے رسول بڑے پریشان تھے، بڑی تکلیف میں، بڑی مشقت، اور بڑا خطرناک جادو کیا تھا. اور کنویں میں لے جا کر کے اس کو کنویں کے اندر 2 پتھر کے نیچے دبایا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. بہت پریشان. جبرائیل امین آئے اور آپ کو بتایا اور علاج بتایا اور فرمایا کہ فنا یہودی نے کیا ہے، فنا کنویں میں 2 پتھر کے نیچے اندر دبایا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام گئے. 6 مہینے کے بعد آپ کو افاقہ ہوا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس ظالم کی گردن مارنی پڑے گی، قتل. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو کبھی قتل نہیں کرتا. ہاں؟ دیکھا آپ نے؟ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ آگے فتنہ بڑھے، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ ہم تو ایک بالش اگر ہماری زمین دبا لیا تو اگر موقع ملے تو پورے خاندان کو قتل کر دیں گے گولی سے مار مار کے. ذرا سوچو. کسی فارسی شاعر نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. شنیدم کی مردان راہ خدا، دلے دشمنا نہ کر ہم نہ کردند تنگ، تورا کہ میسر شبدی مقام کی بات دوستانت خلاف است جنگ. ہم نے تو سنا ہے کہ اچھے لوگ کبھی دشمن کو بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا ہے کہ دشمن تو جانے دو، اپنے بھائیوں کو بھی تو نہیں سکون سے رہنے دیتا. علامہ اقبال نے کہا تھا گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے دمی پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. آج ہم لوگوں نے اپنوں کے ساتھ بھی تسامح کرنا چھوڑ دیا. نمبر 2 خیبر کی یہودیہ زینب نامی عورت، جانتے ہیں نبی علیہ السلام کو زہر کھلایا تھا نا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں وفات تک اس زہر کا اثر آپ کی زبان پر تھا. اللہ نے آپ کی جان بچا لی. یہودیہ زینب نامی عورت پکڑ کے لائی گئی. حکم دیا یا تو مارے اس کو گردن. آن فرمایا نہیں جاؤ، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو بھی ایسے تسامح کرنے والا بتائے. ہمیں ایک واقعہ یاد آیا، بس 10 ہی منٹ کہ تمہاری کیسٹ ختم ہوئی. چلو تسامح. ہمارے بر صغیر کے ایک عالم گزرے ہوئے ہیں جن کا نام ہے مولانا عبد الجلیل سامرودی. صوبے گجرات کا ایک ڈسٹرکٹ ہے سورت، جس کو پہلے باب مکہ کہا جاتا تھا. اس کا ایک گاؤں ہے سامرود. وہاں بہت بڑے عالم تھے مولانا عبد الجلیل صاحب. آج سے تقریباً 45 سال قبل ہمارا ایک شاگرد ہم سے پڑھتا تھا، اس کا واقعہ ہے. اس کے بامو آئے لینے کے لیے تو قصہ بتایا. رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا آخری اشرہ چل رہا تھا. 2-4 دن عید کے لیے باقی تھے. تو مولانا عبد الجلیل صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ بامبے، ان کی بیٹی بیاہی ہوئی تھی، آئے بامبے تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے.
3-4 بچوں کی ماں تھی. جب ملنے کے لیے گئے تو عید کے لیے چند دن باقی تھے. تو بیٹی نے کہا والد صاحب دل چاہتا ہے کہ اب کی عید آپ اور امی کے ساتھ کریں. کہنے کہ بیٹے بہت اچھا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ عید ہمارے ساتھ کرو, لیکن بیٹے جانتی ہو تم شادی شدہ ہو, میرا اختیار نہیں, شوہر سے اجازت لے لو. چلو لے چلتے ہیں. شوہر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. بیٹی رونے لگی کہ نہیں جانے دے رہا ہے. موڑ نے سمجھایا, اطمینان دلایا, کوئی بات نہیں بیٹے, شوہر ہے, بعد میں آ جانا, عید پھر آتی رہے گی. تسلی دیے اور موڑا بڑھاپے میں واپس چلے گئے. پتا نہیں کیا معاملہ تھا, دماغ اس کا خراب. ایک دن بیوی گھر میں, 2 بیٹے, ایک چھوٹا سا بیٹا بالکل وہ کچھ ضد کر رہا تھا, اپنی ماں سے مانگا کہ ذرا پیسہ دو, نیچے سے دکان سے میں چیز خرید کے لاؤں گا کچھ کھاؤں گا. وہ بچہ گیا نیچے, ادھر سرفیرا باپ شوہر آیا, آگ لگا کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا, باہر سے لاک لگا کے چلا گیا. ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ جل کر کے راکھ ہو گئی. شور مچا, لوگ دوڑے, لیکن سب کے آتے آتے ختم, سب جل کر کے راکھ ہو چکے, بچوں کے سمیت پورا گھر ختم. مولانا صورت میں تھے, پتہ نہیں چلے گئے. وہ بیٹا تھوڑی دیر کے اندر چاکلیٹ لے کے دوڑ کر کے آیا تو اس کو لوگوں نے روکا. وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں اپنے بڑے بھائیوں کی لاش دیکھ کر کے چیختا چلاتا, سمجھئے نا, چھوٹا سا جو ہمارا شاگرد تھا. بہرحال بہت بڑا کیس بنا, کوئی معمولی کیس نہیں, بہت بڑا کیس بنا. لیکن واللہ وارث انبیاء بھی نبی کا کچھ نہ کچھ اثر تو لیتے ہیں. اللہ رسول نے اپنے قاتل کو معاف کیا. بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں, لیکن ٹائم, دونوں ہاتھ دکھا کر کے 2 پنجے, رافضی تو 1 پنجا, شیعہ کے یہاں 1 پنجا, ہمارے یہاں ماشاءاللہ 2 پنجے. اللہ اکبر. مولانا بیچارے, اطلاع ملی, پولیس کیس ہوا, اس کو گرفتار کیا, جیل میں ڈالا گیا. کیس چلتا رہا. آخری مرحلے میں چونکہ مولانا باپ تھے, یہی ذمہ دار تھے, اور ان کو بلایا گیا کورٹ کے اندر. جج نے فیصلہ سنایا کہ آپ کی بیٹی اور آپ کے نواسوں کے ہلاک کرنے کے جرم میں اس کو سزائے موت دی جائے گی. اللہ اکبر. سزائے موت کا فیصلہ کون باپ کہے گا کہ نہیں؟ کون کہے گا نہیں؟ لیکن جس کو نبی کی سیرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کردار اور نبی کا اسوہ سامنے ہوگا وہی کرے گا. جب عدالت میں کھڑے ہوئے مولانا اور اس نے سنایا تو مولانا زاروں قطار رو رہے تھے. جج نے کہا کیا بھائی؟ کہا کس نے میری بیٹی میرے نواسوں پر بڑا ظلم کیا, مستحق تو ہے یہ, لیکن یہ بتائیے کہ اگر اس کو سزائے موت دے دیں گے تو کیا میری بیٹی اور میرے نواسے مجھ کو مل جائیں؟ یہ آپ جواب دیں. اس کو سزا دینے سے میری بیٹی یا میرے 3 نواسے زندہ ہو کے مل جائیں گے ہم کو؟ جج نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ اس نے میری بیٹی میرے نواسے کو جو عید کے موقع پر ہمارے ساتھ جانا چاہتے تھے, لیکن اس ظالم نے نہیں جانے دیا. کاش کہ میں اپنی بیٹی اور نواسوں کے لے کے چلا گیا ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. لیکن میں نے سوچا کہ شادی کے بعد باپ سے زیادہ حق بیٹی میں کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کا. اس لیے میں چھوڑ کے چلا گیا, اور وہی ہمیں دکھ ہے.
تو اگر اس کو سزا دے دیں گے تو میری نہ بیٹی ملنے والی ہے اور نہ میرے نواسے ملنے والے ہیں. بس اتنا ہی ہوگا کہ میری بیٹی اور میرے نواسے کو قتل کر کے اس نے میرا دل دکھایا ہے، میرے گھر والوں کا. اگر میں کہہ دوں ہاں اس کو قتل کر دیں تو قتل ہونے کے بعد اس کے ماں باپ کا دل دکھے گا، اس کے رشتہ داروں کا دل دکھے گا. میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کا دل دکھے. یہ کہہ کر کے کہا میں اس فیصلے پر نہیں، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، اللہ اچھا حق بدلہ لینے والا ہے. اب آپ کا قانون جو کہتا ہو آپ اپنی دنیا بھی صدر، ہم اس کے اختیار نہیں رکھتے. میرے دوستو، سنی دم کی مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، تو را کہ میسر شبتی مقام کی با دوستانت خلاف ہست جنگ. ایسے اسی تسامح علماء نے بھی کیا. بات بڑی لمبی ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ اور کچھ باتیں بتاتا. بس ایک چیز اور بتا دیں، اور الحمدللہ میں تو سوچا تھا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں جتنا ہم پورا کر سکیں گے 10 بجے تک، اور ابھی پتا چلا کہ شاید کہ 2 دن اور 10 بجے تک رکھیں تب شاید یہ سب ختم ہوگا. اتنا مواد اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر کسی اور موقع پر. بس ایک آخر میں ایک چیز اور بتا کے ختم کرتے ہیں ہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکوں کے ساتھ عام حالات میں ان کے ساتھ کیسے تسامح کا معاملہ کیا کرتے تھے. قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت، قل یا اہل الکتاب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل. اب تفسیر میں ہم نہیں جا سکتے. یہ آیت اور احادیث اور سیر کی کتابیں بھری پڑی ہیں. نجران کے کرسچن اور عیسائی اور نبی علیہ السلام سے آئے، آپ نے ایک دعوت نامہ بھیجا تھا مسلمان ہو جاؤ، تو سب مسلمان ہونے کے بجائے تقریباً 100 تو نہیں 40-50 کے مقدار میں ان کے پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے. اور آنے کے بعد مدینہ کے قریب ٹھہرے، اپنا سفر کا لباس اتارا. جو حالات ہوتے ہیں سفر کے لباس وغیرہ اتار دینے کے بعد سونے کی انگوٹھی پہنی، کڑے پہنے، ریشمی لباس پہنے، سلیب لٹکائی، اور عصر کی نماز نبی علیہ السلام پڑھ کے فارغ ہو رہے تھے. اتنے میں وفد آ کے کھڑا ہو گیا مسجد کے سامنے. نبی علیہ السلام نے ان کو مسجد میں بلایا. جب آئے آپ سے بات کرنا چاہے، آپ نے بات نہیں کی. سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی. وہ بڑے عجیب سے اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے ہیں. جب انہوں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہم سے بات نہیں کریں گے تو لوگ بھگے ابو بکر کے پاس. ابو بکر سے کہنے کہ بھائی آپ کے نبی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم سلام کرتے ہیں سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں. ذرا غور سے سنیں، تسامح کی بات آئے تو آخر میں 2 جملے میں بات ہم ختم کر دیں گے. ابو بکر کہے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کے پاس گئے، عثمان کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، بھائی کیسے ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان نے پوچھا کہ تم جو سونے کے کڑے اور زیور پہنے ہو نا، اور ریشم کے لباس، سلیب لٹکائے ہو، اس لیے ہمارے نبی تم سے نہ بات کریں گے نہ سلام کا جواب دیں گے. سادہ لباس پہنو پھر جاؤ. گئے اور سادہ لباس پہنا، سونے کا اپنا عیسائی شعار سونے کا نکالا، کڑے نکالے، انگوٹھیاں نکالی سونے کی. سادے لباس میں آئے تو اللہ کے رسول نے ان سے بات کی. بات کر رہے تھے، اتنے میں مدینے کے یہودیوں کو پتا چل گیا ارے اگر عیسائی ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. سارے عیسائی ٹوٹ پڑے یہودی، اور عیسائیوں سے بات کرنے لگے.
کہ کسی بھی صورت سے اللہ کے رسول سے بات نہ ہو پائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے۔ اتنے میں عیسائیوں کے نماز کا وقت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نماز کا وقت۔ جب ان کے نماز کا وقت ہوا تو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے وہ اپنی نماز پڑھنے لگے۔ صحابہ کرام نے روکا۔ نماز کس کے لیے کس کے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے؟ ہاں نہیں، اللہ کے لیے۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، کتابی ہے نا، ان کے ہاں اذان ہے، ان کے ہاں نماز ہے، ان کے ہاں مسجدیں ان کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اب وہ کرنے لگے تو بعض صحابہ کرام دوڑے، اللہ رسول نے روک دیا، نہیں ان کو اللہ کے لیے نماز پڑھے تو پڑھنے دو۔ بعد میں بیٹھایا، پوری گفتگو کی، سمجھ گئے نا، اور بڑے سارے معاہدات ہوتے ہوئے مصالحت ہوئی۔ اب آپ ذرا دیکھ دو چیزیں، جب انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی حرکت کی، سونے کا لباس، سونے کا زیورات، ریشمی لباس، صلیب ٹانگے، اللہ کے رسول نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ لیکن جب اتفاقاً، ایسا نہیں کہ ہم اپنی مسجد کھول دیں ان کے لیے، بھائی اپنے وقت میں تو آ کر نہیں، اگر اللہ کے رسول نے بوقت ضرورت اس وقت اتفاق کے طور پر نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول نے اس وقت بھی تسامح سے کام لیا، ان کو نماز پڑھنے دیا، لیکن آئندہ کبھی ان کو دوبارہ اجازت نہ دی گئی۔ تو آج میں نے واقعہ اس لیے بتایا، کبھی کبھار اس حدیث کو لوگ لے کر کے مسجد اور مندر، مسجد اور چرچ اور گرجا سب کو کیا کہتے ہیں؟ یکساں نہیں، یہ اتفاقی وقت تھا کہ وہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول ان کو نماز پوری کرنے کی اجازت دی۔ اس لیے با اتفاق علماء، اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا تو ممکن ہے، ورنہ کبھی بھی یہود و نصارہ یا غیروں کو اپنی مسجدوں میں باقاعدہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ بہرحال تسامح پر بات چل رہی تھی، نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ کاروبار بھی کیا، مشرکین سے تعلقات بھی رکھے، لیکن وہیں تک جہاں تک اسلام سے ٹکراؤ نہ ہو، جہاں اسلامی احکام اور غیر اسلامی احکام کا ٹکراؤ ہو وہاں کوئی تسامح نہیں، وہاں انسان لکم دینکم ولی دین۔ میرے خیال سے ٹائم ختم ہو گیا اور باتیں بہت ساری باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پھر کبھی ہمیں اور آپ سب کو بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپس میں معاملات میں ہر ایک چیز میں تسامح کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی بیٹھک کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔